أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ جماعتیں تھیں جو گزر چکی، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ان کے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سارے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ تمہارے لیے پچھلے لوگوں کی، یعنی تمہارے باپ دادا کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی، اور نہ ان کے گناہوں کی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ انہوں نے جو کیا اپنے عمل کے ساتھ رخصت ہو گئے، تم اپنے عمل کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ باپ دادا چاہے جتنے بھی غلط رہے ہوں، ان کا عمل ان کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ جتنے بھی نیک اور صالح رہے ہوں، وہ اپنے عمل کے ساتھ رخصت ہو گئے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ انسان کے لیے حسب نسب، جان پہچان، تعارف کے لیے تو ضروری ہے، لیکن آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے یا عذاب یا سزا سے بچنے کے لیے حسب نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حسب نسب دنیا میں اللہ نے ایک دوسرے کو جاننے، پہچاننے اور تعارف کے لیے مقرر کیا ہے۔ مرنے کے بعد یہ حسب نسب کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پوری دنیا میدان محشر میں ایک ساتھ کھڑی ہوگی۔ انسان کو جو چیز فائدہ دے گی مرنے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی، وہ اس کا نیک عمل، اچھا عمل اس کا فائدہ دے گا، چاہے قبر میں چاہے حشر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں، تین میں سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ تو جو چیز اس کے ساتھ جاتی ہے وہی اس کے کام کی ہے، وہی اسے فائدہ دے گی۔ جو واپس آ گئی تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی اس کا جو ہے فائدہ نہیں ملنے والا، یعنی واپس آ گئی۔ اور ہر آدمی کی ایک گائیڈ لائن ہوتی کہ یہاں تک آدمی جا سکتا ہے۔ بارش کے موسم میں جب طوفانی کیفیت ہوتی ہے، سمندر پر جائیں گے تو وہاں پولیس کھڑی رہے گی، آپ کو اندر نہیں جانا، مچھیروں پر پابندی رہتی، اور بہت سارے سرکاری ڈپارٹمنٹ آفسوں میں آپ جائیں گے تو ہر جگہ ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا، ایک لائن ہوتی کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، آپ کارڈ دیجیے، آئی ڈی دیجیے، آپ کس پوزیشن میں ہیں، فوج کے ایریے میں آپ نہیں جا سکتے۔ دنیا کا الگ الگ سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ سبق دیا ہے، قبرستان جب مردے کو لے جاتے ہیں تو لے جانے والے قبر تک لے کے جائیں گے، یا تھوڑی دیر کے لیے قبر کے اندر اتر جائیں گے میت کو اتارنے کے لیے، اس کے بعد انہیں واپس آنا ہے۔ اب ان کا کام وہاں نہیں ہے زندے کا، تو فرمائے کہ تین چیزیں ساتھ میں تو جائیں گے، لیکن اندر جو ہے قبر کی تاریکی میں صرف ایک چیز ساتھ میں رہے گی، دو واپس آئیں گے۔ فرمایا کہ اس کے اہل و عیال، دوست احباب رشتہ دار، اہل و عیال، بیوی بچے، یعنی قبرستان تک جاتے ہیں۔ اس کا مال یہ بھی قبرستان تک جاتا ہے، مال کا کچھ حصہ قبرستان تک گیا، گاڑی ہے تو گاڑی سے گئے، یا اسی طرح سے
اور جن چیزوں کی ضرورت ہے قبر میں، آج قبریں تو خریدی جاتی ہیں، ان کا بل پیڈ کیا جاتا ہے ساری چیزیں، لیکن مال کا بھرم کہیں نہ کہیں کچھ تعلق ہے کہ وہ بھی قبر تک جاتا ہے. اس کا عمل، بندے کا عمل یہ بھی قبر تک جاتا ہے. تو اہل و عیال اور اس کا مال یہ واپس آ جاتا ہے. اب ان کا اندر کوئی کام نہیں ہے، باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى عَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. یہ روایت سے بخاری کتاب الرقاق باب السکرات الموت میں ہے کہ اس کا عمل اس قبر کی تاریکی میں اس کے ساتھ رہتا ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ جماعتیں تھی، قومیں تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا اس کا انہیں ملے گا بدلہ، اور تم جو کرو گے تم اسے پاؤ گے. یہ پہلا مسئلہ ثابت ہوا کہ حسب نسب بندے کو فائدہ نہیں دے گا. فائدہ دینے والی چیز عمل صالح ہے، یہ تو واضح ہو گیا. دوسرا مسئلہ جو شاید سے ثابت ہوتا ہے، باپ دادے کی محنت یا کمائی سے بندہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. جتنے بھی نیک صالح باپ دادا رہے ہوں، آخرت میں اسے فائدہ نہیں پہنچے گا. یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہودی کہتے یہودی تھے، نصارہ کہتے نصرانی تھے. تو اللہ نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو خالص دین پر چلنے والے مسلمان تھے. جب کوئی بڑا آدمی ہو جاتا ہے نا دنیا میں، دیکھیے بڑے سے ہر آدمی اپنا تعلق جوڑنا چاہے گا. کوئی بھی بڑا فیمس ہے آ گیا تو کہیں گے ارے وہ تو میرے تو رشتے دار ہیں، میرے دوست ہیں، میرے قریبی. ہر آدمی بڑے سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہتا ہے، یہ فطرت ہے. ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کون تھا؟ اللہ نے پوری دنیا کا امام بنایا تھا، انہیں بہت ساری خوبیاں دی تھی. تو یہودی اپنے آپ کو ان سے جوڑنا چاہتے کہ ہم انہی سے ہیں، نصرانی جوڑنا چاہتے. اللہ نے دونوں کے مکر اور جھوٹ کو کنارے کر دیا کہ نہیں، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر کسی کا نسبی تعلق رہے گا بھی نبیوں سے اور اس کے بعد اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو وہ نسبی تعلق اس کے کام نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کر کے کہا کہ یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں. جمع ہو گئے قریش کے لوگ اور کہا کہ انقذوا انفسکم فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کے ہاں میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے، قیامت کے دن میں آپ کے کام نہیں آؤں گا. بیٹی فاطمہ سے کہا کہ دنیا میں جو چاہیے باپ سے مانگ لو، لے لو جو تمہیں ضرورت ہے، قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا. نبی اپنی بیٹی سے، پھوپھی سے، چچا اور خاندان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. یہ بالکل واضح سی چیز ہے. کیوں؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تم کو وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، گزرے ہوئے لوگوں کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا ہے. تو باپ دادے کی کمائی، نیکی، بھلائی ان کسی کے کام نہیں آئے گی. دنیا میں وقتی طور سے باپ دادے کا نام روشن ہے، ان کا اعلیٰ کردار ہے، بہترین ویوہار ہے، یا ان کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، ملازمت ہے، اس کی پینشن مل جائے گی، کاروبار ہے تو کرایہ بھاڑا مل جائے گا، یا اسی طرح سے نام روشن ہے تو آپ کہیں کہیں نام سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ دنیا میں وقتی چیزیں فائدے کی مل سکتی. یہ چیزیں بھی آخرت کی مضبوطی کے لیے بندے کو اختیار کرنے چاہیے. تو فرمائے کہ دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ باپ دادے کی کمائی یا باپ دادے کا عمل یا ان کی نیکیاں
یہ قیامت کے دن بندے کے کام نہیں آئیں گی، بندہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ کوئی بیٹا ہے، اولاد ہے، اگر یہ زندہ ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کی نیکی اور بھلائی یہ باپ کے کام آئے گی مرنے کے بعد بھی۔ لیکن باپ مر گیا، عمل کے ساتھ رخصت ہو گیا، تو باپ بیٹے کو نہیں فائدہ پہنچا سکتا مرنے کے بعد، لیکن بیٹا باپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ بیٹا انسان کی کمائی ہے۔ بیٹا یا بیٹی اور اولاد انسان کی اپنی کمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن سے رشتہ جڑا رہتا ہے، اجر و ثواب پہنچتے رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، ہمیشہ جاری رہنے والا صدقہ۔ ہمیشہ جاری رہنے والے صدقے میں سے بہت ساری شکل ہے، جیسے آج تو پانی کی بڑی سہولتیں ہیں۔ پہلے لوگ صحرا میں سفر کرتے، آبادیوں میں پانی نہیں ہوتا، 10-10 20-20 گھنٹہ چل کر کے پھر پینے کا پانی لے کے آتے تھے۔ بعض واقعات میں کہ 24 گھنٹے کی مسافت طے کر کے پھر پانی ملتا تھا پینے کا، وہ پانی کی کمی تھی۔ آج بھی بعض علاقوں میں جہاں پانی نہیں ہے، پانی کی کمی ہے، تو کنواں کھودوانے کا ذکر ہے، ہینڈ پائپ نل لگوانے کا، یعنی لوگوں کے لیے پانی کی سہولت۔ مصحف، قرآن کریم کے نسخے، آدمی جب تک پڑھے گا اجر و ثواب پہنچے گا۔ یا اسی طرح سے تعلیم دے دیا، کسی کو علم سکھا دیا، یہ بھی ہمیشہ جاری رہنے والا صدقہ ہے۔ یا پھر مساجد ہے، مدارس ہے، کار خیر ہے، بھلائی کے کام ہے، ان میں حصہ لے لیا، بہت سارے بھلائی کے کام، یہ سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے کبھی۔ اجر کا سلسلہ، نفع بخش علم ہے، علم ہے، اس سے آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، تو آپ کے علم سے جب تک فائدہ پہنچے گا لوگوں کو، اجر و ثواب انہیں ملتا رہے گا۔ اب ہم یہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، جن علماء نے تفسیریں لکھی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ قبر کے اندر ہے۔ علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ 1421 ہجری میں، یعنی 2000 کے قریب وفات ہوئی ہے، آج 23 سال ہو گیا۔ ان کی کتاب، ان کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں۔ امام بخاری 256 ہجری میں وفات ہوئی، پوری دنیا ان کی کتاب پڑھ رہی ہے، تو ان کو آٹومیٹک اجر ملتا رہے گا۔ یا پھر تیسری صورت نیک اور صالح اولاد۔ پہلی صورت صدقہ جاریہ، اس کی ایک تفصیل ہے۔ دوسری صورت نفع بخش علم، علم جس سے آدمی خود بھی فائدہ اٹھائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ تیسری نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ انسان کوئی بھی نیکی کرے گا تو نیکی کرنے والے کی نیکی کا پورا پورا حصہ جس طرح نیکی کرنے والے کو ملے گا، اس کے والدین کو پہنچے گا، کیونکہ والدین کی وہ کمائی ہے۔ لیکن باپ مر گیا، وہ مرنے کے بعد بیٹے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یا بیٹا پہلے مر گیا، باپ زندہ ہے، تو جو مر گیا وہ زندوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن بعض زندے ایسے ہیں جو مرنے والوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ ثابت ہو کہ باپ دادے کی کمائی، ان کا نام بندے کو آخرت میں کام نہیں دے گا۔ تیسرا مسئلہ، کسی کے گھر یا خاندان میں باپ دادا اگر برے رہے ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ ماضی میں برائیاں بہت تھیں، قتل، خون ریزی، لوٹ مار، آدمی اپنے کھانے پینے کے سامان کے لیے جان مال لوٹ لیتا تھا، جان مار دیتا تھا۔ لیکن اب اس کی اولاد اگر نیک راستے پر ہے تو باپ دادا کے عمل کے بارے میں ان کے بیٹے پوتوں سے نہیں پوچھا جائے گا، یا اگر وہ اچھے راستے پر تھے تو ان کی نیکیوں کا فائدہ بھی بندے کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، بندے نے جو کیا وہی اسے ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، فرمائے کہ کوئی اس دن کسی کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اس دن کے لیے ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔